سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور پھر ان کے مقام کا میں نے ذکر کیا کہ جنت کی حور نے اللہ سے خواہش کا اظہار کیا، اللہ جی میں تیرے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی تو سلام پیش کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہنے لگی مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ فرمایا بولو۔ عرض کرتی ہے آپ کی امت بڑی پیاری ہے، اور میرا کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا میں بلال سے نکاح کروں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بلال کا اتنا کالا لوٹا وہ میرے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو میری رائے ہے، میں بلال سے بات کروں گا وہ تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ پھر آل یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 افراد پر مشتمل گھرانہ تھا۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ بھائی تھے حضرت یاسر، غلام تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام، والدہ بھی غلام، کنیز، باپ بھی غلام۔ 80 سال کی عمر تھی ان کی جب اسلام آیا، تو اسلام کو قبول کر لیا۔ 80 سال کی عمر کے تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا کہ ان کو مار رہے ہیں زور و شور سے ابو جہل وغیرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آل یاسر فکر نہ کرو، جنت کی حوریں دروازے پہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، اسلام کی پہلی شہید تھی۔ ابو جہل نے اتنا مارا کہ یہاں تک کہ 2 مخالف اونٹوں کو کی طرف منہ کر کے ان کے ٹانگوں کو باندھ دیا، اور کہنے لگا کہ اپنی آخری خواہش کا اظہار کرو۔ فرمانے لگی میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ پتھر برس رہے ہیں، جان جوکھوں میں ہے، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ بیٹے سے کہا کہ جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا اگر اتنی سی بات تھی تو مجھے پہلے کہہ دیتی کہ وہ تمہاری سفارش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چلیں اپنی خواہش پوری کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ پھر اس نے کہا ابو جہل نے یہ آ گئے ہیں، کیا سفارش کرانا چاہتی ہو؟ ہاں اگر تمہاری سفارش کریں تو چھوڑ دوں۔ بوڑھی کیا جواب دیا؟ ارے بتوں کے پجاری، میں نے سفارش کرنے کے لیے نہیں بلایا، میں تو اس حال میں ہوں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو جب میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو مجھے اللہ پوچھیں گے سمیہ کیا لے کے آئی ہو، تو میں کہہ دوں گی کہ آخری وقت میں دیدار مصطفیٰ لے کے نیزہ مارا، ٹانگوں کے درمیان 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ بوڑھی بڑے بڑے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام انمار ایک امیر ترین خاتون تھی، انہوں نے خریدا
حضرت خباب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، منڈی گئی، جا کے غلام خرید کے لے آئی، تو پوچھتی ہے ارے غلام تیرا نام کیا ہے؟ بتایا خباب۔ کس کے بیٹے ہو؟ ارت کے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نجد کا رہنے والا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم عربی نسل کے ہو۔ فرمانے لگے ہاں۔ تو یہ کیسے؟ کہنے لگے عرب کے ایک قبیلے نے ہم پہ حملہ کیا، ہمیں قید کر لیا، عورتوں کو غلام بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا، مال اسباب لوٹ لیا، تو بکتے بکتے میں تیرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے کہا اچھا، مجھے لگتا ہے تیرے چہرے پہ نورانیت ہے۔ کیوں نہ نورانیت ہوتی کہ اللہ کے نبی کا جنہوں نے دیدار کر لیا، فرمایا من نظر وجہ ہی حرمہ اللہ النار، جس نے میرے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے اس کے چہرے پہ آگ کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو نور نہیں ہوگا تو ان کے چہرے پر صحابہ کے پہ تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لوہار کی دکان پہ ان کو بٹھا دیا کہ تلوار کا بنانا سیکھیں گے۔ تو یہ کہتے کہ غلام بھی ہے، غلامی بھی لیں گے ان سے، جتنا مال ہوگا پھر مال بھی اکٹھا کریں گے، ان سے مشقتیں لیتے تھے۔ یا جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بکریاں چراتے تھے، پھر آٹا پسواتے تھے، پھر وہ بیچتے تھے، کمائی کرتے تھے، اسی طرح حضرت خباب کو ایک لوہار کی دکان پہ بٹھایا تو چند دنوں میں سب سے پیاری تلوار بنانا سیکھ گئے۔ اور ان کے دل میں آیا یہ معاشرہ تو بڑا بگڑا ہوا ہے، اس کی کیسے اصلاح ہوگی؟ اللہ کو ایسا وقت لا اس کی اصلاح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، اپنے کام کو سمیٹا، دکان بند کی، در مصطفیٰ پہ جا کے جھک گئے، دیکھا واضح سے اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول۔ کوئی دیکھا نہیں، کوئی پرکھا نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے آخری پیغمبر کی زیارت تو کرا دی۔ اور پھر سب نے خفیہ طور پر اپنے آپ کو رکھا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر عام اعلان کر دیا۔ جب انمار کو پتہ چلا، اس نے اپنے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا غلام جو ہے وہ پھر گیا ہمارے دین سے۔ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور حضرت خباب بن ارت کی دکان پہ آ گیا۔ لوہے کی بتی چل رہی تھی، اس کے اندر لوہا تھا، تلواریں بن رہی تھیں۔ تو کہنے لگا ویسے ہمیں یقین نہیں ہے، یہ بڑے پیارے الفاظ جو ہیں مورخین لکھتے ہیں۔ سبا بن عبد العزیٰ نے کہا ویسے ہمیں یقین نہیں ہے۔ انمار بھی کہنے لگے ویسے ہمیں یقین نہیں ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ایک قریش کے ہاشمی کے لڑکے کے دین پہ چل جاؤ گے۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے، لکھا ہے، مورخین بھی لکھتے ہیں، محدثین بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ڈر جاؤں، فرمانے لگے میں دین سے پھرا نہیں ہوں، میں نے دین کو قبول کیا ہے، اور میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے بتوں پہ، ملازم ہے، غلام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ سبا بن عبد العزیٰ نے لوہے کی وہ تپتی ہوئی سوراخ نکالی اور میرے سر پہ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں وہ میٹنگ کال کرتے ہیں ابو جہل وغیرہ سارے کے سارے کہ اس کام کو روک لو، اس کام کو آگے نہ جانے دو۔ کہتے ہیں کہ میرے حصے میں جو پٹائی آئی نا وہ سبا بن عبد العزیٰ کے حصے ہی آئی کہ تو نے اس کو مارنا ہے۔ پانی میں ڈبو دیتا، جب آنکھیں باہر نکلتی تو پانی کم کرتا، تو وہ سبا بن عبد العزیٰ کہتا کہ نبی کے دین کو چھوڑ دے۔ فرماتے میں نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ آخر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گلا دبایا اور
آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا، ہوش آیا تو میں نے تو غلط کلمہ کہہ دیا ہے، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے یہ کام ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خباب یہ تیرا دل نہیں چاہتا تھا، یہ تیری زبان سے ویسے نکلا ہے، تیری معافی کا اعلان اللہ نے آسمان سے پہ کر دیا ہے۔ جبرائیل میرے پاس قرآن لے کے آ گیا، من کفر باللہ، جو انکار کرے ایمان لانے کے بعد اور اس کا دل مطمئن ہو، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ حتیٰ کہ پھر ایک دن ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کر رہا تھا خباب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دکان پہ، اور ساتھ یہ نہیں تلقین کرتے تھے کہ غلام ہے تو آپ بھاگ جائیں، کام نہ کریں، تلقین فرماتے کہ غلام ہو، اپنے مالک کا خیال رکھنا، خیانت نہیں کرنا، وقت نہیں ضائع کرنا۔ اس نے دیکھ لیا ام انمار نے لوہے کی سلاخ جو تھی وہ نکالی اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب جو تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ اب خباب کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا ہوا، ہوش آتا ہے نا حضرت خباب کو، تو رینگتے رینگتے در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں، دار ارقم میں، تو جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ کو تو نہیں انہوں نے تکلیف دی، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، خباب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ فرمایا، خباب میں تیرے زخموں کو دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زخموں کو نہ دیکھیں۔ فرمایا، کیا حال ہے؟ تو عرض کی، جب آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو میرے زخم جو تھے وہ مندمل ہو گئے، زخموں پہ گہرے نشان پڑ گئے تھے، سلاخوں کے اوپر، گرم سلاخ کے اوپر ان کو لٹا کے کھینچتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب کو بلایا، فرمایا، خباب ذرا اپنی کارگزاری تو سنا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ ان کو سنا دیا کہ لوہے کی سلاخ کے اوپر مجھے رکھا اور گلے میں رسا ڈال کر ہاتھوں کو باندھ کر مجھے کھینچا۔ امیر المومنین، میرے دیکھیں کمر کو دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمانے لگے، خباب اصل جنت کے حقدار جو تو نے نبی کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور یاد رکھنا جنت بھی تمہارا متلاشی ہے، جنت بھی تمہارا انتظار کرتی ہے۔ آخر میں ان کے پاس بڑی دولت تھی، مدینہ منورہ میں گیا، وہاں بھی کاروبار کیا۔ انہوں نے اپنے ایک کمرے میں 80,000 کے قریب درم، اس سے بھی زیادہ رکھے ہوئے تھے۔ جو سائل آتا نا، فرماتے جتنی تجھے حاجت ہے ضرورت ہے لے کے چلے جا۔ تو جب آخری وقت آیا تو پھر بھی ان کے پاس اتنے درم و دینار اور اشرفیاں تھیں، تو پھر بھی جب آخری وقت آیا تو بستر مرگ پہ تھے، پھر یہی زبان سے الفاظ نکلے، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، بغیر مشقت کے ہمیں دین مل گیا۔ یہ ربیع الاول کی محافل ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ تم نے کتنا دین سمجھا، کتنی نمازیں پڑھی، رات کو سوئیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے اور مار بھی کھاتے تھے۔ یہ محاسبہ کریں، میں کتنے لوگوں کا دل دکھایا، میں کتنوں کے کام آیا۔ اگر یہ سوچ لیں کتنی میری نمازیں رہ گئیں، میں کتنی نمازوں سے غافل رہا،
میں نے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کتنی کی، تو پھر اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو یہ کہہ دے اللہ جس نے میرے سے زیادتی کی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ کی شان کریمی آواز دیتی ہے میرے بندے تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، جا میں نے تجھے بھی معاف کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا ایمان سے فرمائے۔